بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ درجہ ہمارے پاس اول تا سوم ہے اور جماعت سوم ہے۔ کتاب ہمارے پاس اسلامیات ہے اور سبق ہمارا اس پر باب دوم کا رسالت سبق ہے رسالت، اور اس میں ہمارا عنوان جو ہے ہم آج پڑھیں گے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ سبق کا مختصراً تعارف میں آج پہلے دے دوں آپ کو۔ اس سبق میں ہم عقیدہ رسالت کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ ایمانیات میں یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ رسالت سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بھیجا، ان سب پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور یہ کہ قیامت تک آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ نبوت اور رسالت کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے، رسالت کی ضرورت و اہمیت کو سمجھ سکیں گے، انبیاء کرام اور ان پر نازل کردہ آسمانی کتب کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں گے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ رسالت کہتے کس کو ہیں، یہ کس سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ جی، رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیغام پہنچانے کے، اور جو اس پیغام کو پہنچاتا ہے اس انسان کو، اس بندے کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ یعنی کہ نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا، ان کو نبی یا رسول کہتے ہیں، اور ان کے مقام کو رسالت کہتے ہیں، کہ جو مقام ان کو دیا جاتا ہے جب ان پہ وحی آتی ہے، جب وہ نبی بنتے ہیں یا رسول بنتے ہیں، تو ان کے مقام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسالت کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کی روح سے ایمان بالرسالت یعنی کہ رسالت پر ایمان لانا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت برحق کو مانا جائے۔ جی، تو پیارے بچوں، عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کو ماننا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی ہیں، اور ہم سب کا ان نبیوں پر، ان انبیاء پر ایمان ہے۔ اور ساتھ ہی میں عقیدہ رسالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا بھی لازم ہے۔ آپ کا عقیدہ رسالت اس بات کے بغیر نامکمل ہے کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نعوذ باللہ نہیں مانتے تو آپ کا عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت تبھی مکمل ہوتا ہے جب آپ اس چیز پر بھی ایمان رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو عقیدہ رسالت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی میں ایک دفعہ پھر آپ کو جو ہے وہ دہرائی کرا دیتی ہوں۔ عقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان سب کی رسالت اور نبوت کو مانا جائے، اس کو سچ مانا جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو ہے وہ اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اب دنیا میں جس کو بھی ہدایت چاہیے، جس کو بھی ہدایت کی طلبگار ہوگا، جو بھی اس کو ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ یعنی کہ دین اسلام سے اور قرآن مجید اور حدیث نبویہ سے ملے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ محفوظ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے محفوظ ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے رسالت، جس کی ہم آج پڑھائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے پاک اور مقدس یعنی کہ نیک پاک بندوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ان بندوں کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ میں نبی اور رسول میں آپ کو فرق بتا دوں کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، پیغام لے کے آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اور نبی بھیجے ہیں، لیکن رسول وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانی کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں جو 4 نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، وہ چاروں نبی جو ہیں وہ ہمارے رسول ہیں، وہ رسول بھی ہیں۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل نہیں ہوتی، اور رسول وہ ہوتے ہیں جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ جی، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام رسول اور نبی سچے تھے، اور تمام نبیوں نے اور رسولوں نے اپنی اپنی امت کو، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور انہیں توحید کا سبق دیا۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں جب میں نے آپ کو توحید کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کا درس دیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا درس سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انسانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کا درس دیا۔ دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا نبی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن پر کتابیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ لوگ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہم نے ایمانیات کا جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو اس میں کتاب ایمان بالکتب بھی ہیں، تو یہ وہی 4 کتابیں ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان 4 کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ہمارے مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق و عادات محفوظ ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کی جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر طرح کے جو شب و روز کے جو معمولات تھے دن رات کے، اور جو ان کی اخلاق کیسے تھے، ان کی عادات کیسی تھی، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہیں، اور وہ ان کی احادیث میں محفوظ ہیں۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، گویا وہ تمام انبیاء کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے ہدایت دینے والا رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگ اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی کہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے پیغام، اس کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو گویا اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کی تعلیمات پر عمل کر لیا۔
کیونکہ تمام انبیاء کرام نے ایک ہی چیز کی تعلیم دی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات کو مکمل کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ یعنی کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ تو پیارے بچوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں، چاہے وہ دنیاوی ہو، وہ دینی ہو، ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس یہ ساری معلومات، یہ ساری ہدایات، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب اگر ہمیں اپنے کسی بھی معاملے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہے، جان پہچان کرنی ہے، تو ہم قرآن مجید کو سب سے پہلے دیکھیں گے، پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رجوع کریں گے۔ تو یہ بچوں ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ رسالت کیا ہے۔ تو میں اس سبق کا ایک دفعہ جو ہے وہ اعادہ کر دیتی ہوں کہ آج ہم نے عقیدہ رسالت کے بارے میں جانا ہے۔ تو عقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ساتھ میں اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس کو بھی ہدایت چاہیے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید سے ملے گی۔ اسی طرح سے ہم نے 4 کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں پڑھا کہ جو توریت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے پیغام پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا، تو گویا اس نے تمام پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق عمل کر لیا۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا اس میں ایک اور کام کا جس میں اضافہ کیا گیا ہے وہ ہے اسلامیات کا پروجیکٹ۔ آپ کا ایک عملی کام ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی معلمہ کو بھیجنا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ عملی کام کیا ہے۔ جی، پروجیکٹ کا عنوان سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پروجیکٹ کا عنوان کیا ہے۔ تسمیہ کی خطاطی یا کیلیگرافی۔ تسمیہ کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟ جی، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو اس کی آپ نے خطاطی کرنی ہے، مطلب آپ نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں خوش خط طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ اس میں ایک چارٹ پیپر یا A4 شیٹ، یا تو آپ ایک چارٹ پیپر لے لیں کوئی بھی کلر کا، یا آپ جو ہے وہ کلر پیپر جو A4 سائز ہوتا ہے اس کو لے لیں۔ آپ کو پینسل اور اریزر کی ضرورت ہے، آپ کو گلو اسٹک چاہیے ہوگی، رنگ دار کلر یا مارکر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں گلیٹر پین یوز کر سکتے ہیں، آپ واٹر کلر کا یا پینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار، آپ نے اس خطاطی کو، اس پروجیکٹ کو، اس عملی کام کو کرنا کیسے ہے، تو اس کی طرف ہم جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں طریقہ کار ہمارا کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک چارٹ پیپر یا A4 شیٹ لیں۔ چارٹ پر سب سے پہلے مارکر سے پروجیکٹ کا نام یعنی تسمیہ کی خطاطی لکھیں۔ والدین یا بڑے بہن بھائی سے بسم اللہ کی خطاطی کے لیے نقطے ڈلوائیں۔ اب آپ پینسل کے ساتھ نقطوں کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خط لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خطاطی 3 مرتبہ مختلف رنگوں سے کریں، یعنی کہ آپ نے اس کو 3 دفعہ لکھنا ہے اور پھر اس کو مختلف رنگوں سے
جو ہے وہ آپ نے سجانا ہے. جو آپ کو رنگ پسند ہو آپ اس میں بھر سکتے ہیں. پھر بسم اللہ کی خطاطی کیے گئے اس چارٹ کو یا اس A4 شیٹ کو آپ نے کسی بھی دیوار پہ لگانا ہے. تیار کردہ پروجیکٹ یا چارٹ کی تصویر بنائیں اور اسکین کروا کے اس کو اپنے رنگ دار پرنٹر سے یا اسکین کروا لیں یا اس کو آپ اس کا کلر رنگ دار لے لیں اور اس کو اپنے فولڈر میں لگا لیں. جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس کٹ پین ہے, کلر ہے, کٹ مارکر ہے اور قلم ہے. پیارے بچوں, عربی اور اردو کی خطاطی کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے لکھنے کے لیے وہ کٹ مارکر یا قلم یا کٹ پین, یعنی کہ جس کی نب آگے سے ترچھی کٹی بھی ہوتی ہے, اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہوئے آپ یہ خطاطی کریں تو آپ کی خطاطی بہت خوبصورت ہوتی ہے. عربی اور اردو کی خطاطی ہوتی ہی کٹ پین سے ہے. کٹ پین یا کٹ مارکر یا قلم, آپ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر کے اس خطاطی کو کر سکتے ہیں. خطاطی کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو اس سبق میں شامل کی گئی ہے. اس کو دیکھنے سے آپ کو خطاطی کرنے میں مدد ملے گی. تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں تسمیہ کیسے لکھنا سکھایا جا رہا ہے. دیکھیں, آپ ان کے پاس کٹ مارکر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گی. پیارے بچوں, اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس کو ان الفاظ کو وہ کیسے لکھ رہے ہیں اور اس کے اعراب کہاں کہاں لگائے جا رہے ہیں. اور اعراب لگانے کے لیے آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر ہم اعراب کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں پھر ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیات کے جو اعراب ہیں ان کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے. اعراب کی وجہ سے, اعراب کے جگہ چینج کرنے کی وجہ سے یا اعراب کا اگر آپ مقام چینج کر دیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ اگر آپ زبر کی جگہ زیر لکھ دیں یا زیر کی جگہ زبر پڑھ دیں یا اس کو لکھ دیں تو اس آیت کا مطلب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, جس سے پھر ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے بسم اللہ لکھی ہے. آپ نے بھی اس کو ایسے ہی لکھنے کی کوشش کرنی ہے. جی تو پیارے بچوں, اس پروجیکٹ کو آپ نے اس طرح تحریری صورت میں پیش کرنا ہے. آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو اقدامات بتائے گئے ہیں, جتنے بھی آپ کو پوائنٹس بتائے گئے ہیں, ان کو آپ نے ایک صفحے پر اتار کے اس کو حل کر لینا ہے. اسلامیات کا پروجیکٹ جمع کرانے کے بارے میں ہدایات. سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا کرنا لازمی ہے. ہر بچے کو اس پروجیکٹ کو لازمی کرنا ہے, اور کیونکہ اس پروجیکٹ کے آپ کو گریڈ دیے جائیں گے, اس کی گریڈنگ کی جائے گی, اور جیسے ہی اسکول کھلے گا تو آپ کو یہ پروجیکٹ تحریری شکل میں اپنی اسلامیات کی معلمہ کو جمع لازمی کرانا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچے, شکریہ.